استقبال ہے، ویلکم ہے، استقبال ہے، اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ، اگر میں دین قبول کر لوں گا، اگر میں داخل اسلام ہو جاؤں گا تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یار اللہ بہت بڑا ہے، جو انسان زمانہ کفر میں جو گناہ کرتا ہے، داخل اسلام ہونے کے بعد اللہ زمانہ کفر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا میرے نبی کا ارشاد فرمانا تھا، حضرت دہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ، اگر ایسی بات ہے تو مجھے کلمہ پڑھایا جائے، داخل اسلام فرمایا جائے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت دہیہ کلبی داخل اسلام ہوتے گئے، اچانک حضرت دہیہ کلبی کی آنکھ میں آنسو آئے، حضرت دہیہ کلبی رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے نبی نے حضرت دہیہ کلبی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، آقا فرماتے ہیں دہیہ کلبی بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ تب حضرت دہیہ کلبی نے کہا تھا، یا رسول اللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، یار بتا تو صحیح تیرا کون سا ایسا گناہ ہے جسے سوچ سوچ کر کے تمہیں رونا آ رہا ہے؟ تب میرے نبی کے فرمانے پر حضرت دہیہ کلبی نے کہا تھا، حضور میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، کیا بتاؤں، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 70 بیٹوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا تھا۔ اللہ کو اتنا کہنا تھا، نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، اللہ اکبر۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر پردیس جا رہا تھا تجارت کے غرض سے، تب میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میری شریک حیات تیرے پیٹ میں، تیرے شکم میں میری امانت پل رہی ہے، میری اولاد پل رہی ہے، اگر بیٹا پیدا ہو تو دنیا کی سے ہر خوشی دینا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے یا رسول اللہ، اتنا کہہ کر کے میں پردیس چلا گیا۔ چند سال کے بعد جب میں واپس پلٹا، گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک چھوٹی بچی کی آواز آتی ہے، آنے والے کون آئے ہو؟ تب میں نے کہا تھا، تو بتا تو کون ہے؟ تب اندر سے آواز آئی تھی، آنے والا تو بتا تو کون ہے؟ تب میں نے کہا تھا، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تب اندر سے آواز آئی تھی، اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی میرے گردن میں یوں ہاتھ لگا کر کے لپٹ جاتی ہے اور رو کر کے میری بیٹی کہے لگتی، یا رسول اللہ میرے بابا مجھے بتا تو صحیح تو کہاں چلا گیا تھا؟ جب دنیا کے بچے اپنے باپ کے کاندھے پر بیٹھ کر کے دنیا کا نظارہ کرتے تھے تو میرے بابا مجھے تیری یاد ستایا کرتے تھے۔ جب دنیا کے باپ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے تو میرے بابا مجھے تیری یاد ستایا کرتے تھے۔ بابا بتا تو صحیح تو کہاں چلا گیا تھا؟ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بیٹوں سے اتنی نفرت تھی، اس سامنے تلوار لٹک رہی تھی، میں نے تلوار اٹھائی اور اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہا، اتنے میں میری بیوی سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر کے رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے سرتاج یہ کوئی اور نہیں بلکہ تیری امانت تیری بیٹی ہے، یہ کوئی اور نہیں تیری بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں دوسری وار کرنا چاہا لیکن میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور رو کر کے کہنے لگ جاتی ہے، میرے سرتاج تمہیں صرف بیٹا پیارا تھا لیکن مجھے بیٹی بھی پیاری تھی، میرے سرتاج اگر یہ دنیا سے چلی گئی تو میرے جینے کا سہارا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس وقت میری بیوی نے میری بچی کو بچا لیا، وقت گزرتا گیا، جب صبح ہوتی میری بچی میرے گردن میں ہاتھ ڈال کر کے وہ کہتا، بابا ذرا اٹھ جا، وہ تک سورج صبح کا سویرا ہو چکا ہے، صبح کا سورج نکل آیا ہے، تم شام کا سناٹا ہوتا، میری بیٹی میرے بدن پر چادر کو ڈالتی اور چادر کو ڈال کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کرتی، کبھی میرے سر کو دباتی، کبھی میرے پاؤں کو دباتی۔ میری بیٹی کی انہی عادتوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی، اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی، زندگی اچھے طریقے سے گزرنے لگ گئی۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جب میں بازار میں ٹہل رہا تھا، تب لوگوں نے کہا تھا، دہیہ کلبی تو نے میری بیٹیوں کو، تو نے ہماری بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے پال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کا اتنا کہنا تھا، میری خیرت جاگ جاتی ہے۔ میں واپس پلٹ کر کے گھر آیا، میری بچی اپنی ماں کی آغوش میں سو رہی تھی، میں منہ دبا کر کے اپنی بچی کو لے کر کے جنگل کی طرف نکل پڑا۔ اللہ اکبر۔ جب بچے کی آنکھ کھلی نیند سے تب میری بچی نے کہا تھا، بابا بتا تو صحیح تو مجھے لے کر
کے کہاں جا رہا ہے؟ تب میں نے کہا تھا میری بیٹی میں اپنے دوست کے پاس دعوت کھانے کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں. میں اس جنگل میں پہنچ گیا جہاں مجھے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کرنا تھا. میں اس جنگل میں پہنچ کر کے گڈھا شروع کیا کھودنا. اللہ اکبر. حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں مٹی کھودنا شروع کیا میری بچی اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہی تھی. شاید میری بیٹی نہیں جان رہی تھی کہ یہ قبر کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اسی کی قبر تیار ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ جب قبر مکمل تیار ہو گئی میں نے اپنی بچی کو دھکا دیا. بچی جا کر کے قبر کے اندر گری. تب میری بیٹی مسکرا رہی تھی. میری بیٹی سوچ رہی شاید میرا باپ ہے میرے ساتھ کھیل رہا ہے محبت کا اظہار کر رہا ہے. جب میری بیٹی گڈھے کے اندر گری گئی میں مٹی ڈالنا شروع کیا. میں مٹی ڈالتا رہا میری بیٹی مسکراتی رہی. میں مٹی ڈالتا رہا میری بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ جب بیٹی کے سینے تک مٹی آئی ہے تب میری بچی نے رو کر کے کہا تھا بابا اب بس کرو. دم گھٹنے لگا گے سانسیں رکنے لگی گئی لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہیں سنی. میں مٹی ڈالتا رہا. جب گلے تک مٹی آئی ہے یا رسول اللہ میری بچی نے رو کر کے کہا تھا بابا ایسا لگ رہا ہے کہ تیرا مار ڈالنے کا ارادہ ہے لیکن میرے بابا میں تیری اولاد ہوں میں تیری بیٹی ہوں میں تجھے روکوں گی لگی لیکن مجھے قتل کرنے سے پہلے اتنا تو بتا دو میرا قصور کیا ہے میری خطا کیا ہے میری غلطی کیا ہے. حضرت دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی چلاتی رہی لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہیں سنی. جب میری بیٹی نے محسوس کیا کہ اب میرا بابا میری بات نہیں سنے گا مجھے مار ڈالے گا یا رسول اللہ بیٹی کے ہاتھ اٹھ جاتے گے ہوٹ ہلنے لگ جاتے گے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا شاید میری بیٹی میرے لیے بد دعا کر لگی ہے. میں نے اپنے کان کو اپنی بیٹی کے ہوٹ کے قریب لے کر کے گیا تو یا رسول اللہ میری بیٹی کہہ رہی تھی میرے مولا مجھے بتا تو صحیح جب بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں ہے تو مولا تو اسے پیدا کیوں کر رہا ہے اور جب بیٹیوں کو پیدا کر رہا ہے تو مولا بتا تو صحیح اسے بچانے والا کب آئے گا اسے زندگی دینے والا کب آئے گا. مولا تیرا تو وعدہ تھا کہ تیرا محبوب آئے گا جو بیٹوں کو زندگی دے گا. اسی بچے کی دعا جا کر کے اجابت الہی سے ٹکرائی ہے اور ربیع نور کی 12 تاریخ کو حضرت عبداللہ کے گھر سے یہ اعلان کیا جاتا ہے اے بیٹیوں اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. اے بیٹیوں اب تمہیں زندگی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تمہیں بچانے والا محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.